بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہوا اور شہر کو محاصرے سے نجات مل جائے۔ شاہ قسطنطنیہ نے لوگوں کے سامنے ایک نہایت ہی بلیغ تقریر کی۔ اس کی تقریر تھی لوگوں کو تاکید کی اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو بھی آخری سانس تک جنگ جاری رکھنا اور عثمانی مسلمانوں کے مقابلے میں نصرانیت کی حفاظت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ شاہ قسطنطنیہ کا یہ خطبہ ایک کمال خطبہ تھا۔ حاضرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خطاب کے بعد بادشاہ نے دوسرے نصرانیوں کے ساتھ مل کر آیا صوفیہ کے مقدس ترین کلیسیا میں آخری نماز ادا کی، پھر اپنے محل میں گیا، سب کو آخری سلام کیا، سب کے ساتھ آخری بار ہاتھ ملایا، ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ، اس کی بیوی، بچے اور خادم سب رو رہے تھے اور بادشاہ کو آخر سلام کر رہے تھے۔ یہ منظر بھی دیدنی تھا۔ نصرانی مورخین نے اس منظر کو نہایت ہی پر تاثیر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہر شخص جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہہ اٹھا، اگر کسی شخص کے پہلو میں پتھر ہوتا تو بھی اس کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر ضرور اشکبار ہو جاتی۔ قسطنطین گھر والوں کو الوداع کہہ کر ایک تصویر کے سامنے سرنگو ہوا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خیالی تصویر تھی جو ایک کمرے میں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ قسطنطین نے اس تصویر کے سامنے زیر لب کچھ دعائیں کی، پھر کھڑا ہو گیا، خود پہنا اور آدھی رات کے وقت اپنے مخلص دوستوں اور قابل اعتماد ساتھی اور معروف تاریخ نگار فرانتریس کے میت میں محل سے نکل آیا۔ پھر شہر کا دفاع کرنے والی نصرانی فوجوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور تازہ دم عثمانی فوجوں کی نقل و حرکت کا ملاحظہ کیا۔ پھر جو بحری اور بری حملے کے لیے پر تول رہی تھی، دن کے پچھلے پہر ہلکی سی بوندا باندی ہو گئی تھی، گویا زمین پر آسمان نے پانی چھڑک دیا تھا۔ سلطان اپنے خیمے سے نکلا، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کریم نے ہم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش برسا دی ہے اور عین وقت پر مہر کی وہ بارش نازل فرما دی کہ جس سے گرد و غبار چھٹ جائے گی اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی رہے گی۔ بروز منگل 20 جمادی الاول 857 مطابق 29 مئی 1435 صبح 1 بجے شہر پر عام حملے کا حکم دیا گیا۔ مجاہدین کو ضروری ہدایت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے سے فضا گونج اٹھی اور مسلم فوج نے فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ نصرانیوں پر وہ خوف و ہراس طاری ہوا کہ کئی کلیسیاؤں میں جا چھپے اور کلیسیاؤں کے ناقوس بجانے لگے۔ پروگرام جو بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا تھا کے مطابق بحری اور بری حملوں نے ایک ہی وقت ایک ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ ایثار سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور کئی تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی اس جانفسانی کے ساتھ لڑے کہ شہادت کا تاج سر پر سجا کر سرخرو ہو گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا لیکن وادی نیکولس پر زیادہ زور صرف کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح بذات خود اس دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ عثمانیوں کا مقدس الجیش نصرانی اور شہر کے فصیلوں پر گولوں اور تیروں کا می برسا رہے تھے اور کسی نصرانی سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ بیزنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور پہلا دستہ پیچھے ہٹایا۔ دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور اس کے مقابلے میں اب ایک تازہ دم دستہ تھا۔ آخر تھکا ماندہ دستہ کب تک مسلمان مجاہدوں کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیل تک پہنچ گئے اور شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیز سینکڑوں سیریوں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دیں، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا کر سیریوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریز لڑائی جاری رہی اور نصرانی کمینے ڈال کر فصیل پر چڑھنے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرتے رہے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمۃ اللہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر اللہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بیزنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اس لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔
नसरानी जो थकावट से चूर चूर हो चुके थे अपने सामने जंग के लिए हर तरह से तैयार लश्कर को देखकर खास से परेशान हुए। जिस तरह बड़ी लड़ाई में नसरानियों की थकी मांदी फौज के सामने एक मुकम्मल आराम के बाद उठने वाले नए जज्बों के हामिल और जंग में अपना हिस्सा लेने में सख्त रगबत रखने वाली फौज थी। इस तरह समंदर में दस्ता बदस्त लड़ाई जारी थी और खूब जोर का रन पड़ रहा था, जिसकी वजह से दफाई फौज कई टोलियों में बटी हुई थी और एक ही वक्त में उन्हें कई मुहाजों पर लड़ना पड़ रहा था। सुबह की रोशनी फूटी तो हमला आवर इस काबिल हो चुके थे कि दुश्मन के मोर्चों को अच्छी तरह देख सकें और अपने हमले में तेज़ी ला सके। मुसलमान पर बड़े पुरजोश थे और इनके सर में हमले की कामयाबी का सौदा समाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद सुल्तान ने अपने लश्कर को पीछे हटने का हुक्म दे दिया ताकि तोपखाने को दोबारा अपनी कार्रवाई जारी रखने का मौका मिल सके। फौज जो ही पीछे हटी, तोपखाने ने शहर की फसीलों और दफाई फौज पर गोले का मींह बरसा दिया। वो रात भर के जागे हुए थे, इनकी हिम्मत जो दे चुकी थी। कुछ देर गोलाबारी करने के बाद तोपखाने को रोक दिया गया और बादर इंकशार ये फौज जिसकी क़यादत सुल्तान खुद कर रहा था शहर पर टूट पड़ी और तीरों की वो बारिश बरसाई के दफाई फौज सर न उठा सकी। इस जोरदार रोज़ इंकशार ने कमाल शुजात और बेमिसाल बहादुरी के जौहर दिखाए। 30 सिपाही दुश्मन की मज़ाहमत के बावजूद दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गए। अगरचे इनमें से काफ़ी लोग, जिनमें इनका कायद भी शामिल था, शहीद हो गए, लेकिन वो तूब काबी के नज़दीक शहर में दाखिल होने के लिए रास्ता बनाने में कामयाब हो गए। उस्मानी झंडा जब फ़ज़ा में बुलंद हुआ तो बाकी लश्कर के जज्बात में तलातम पैदा हो गया और वो शहर में घुसने के लिए बेताब नज़र आने लगे। उन्होंने ऐसा ज़ोर का हमला किया कि दुश्मन की ताकत जवाब दे गई। इस दौरान दफाई करने वाली फ़ौज के सलार आज़म जस्टिन को कारी ज़ख्म लगे और वो मैदान जंग से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। नसरानी फ़ौज जो पहले ही हिम्मत हार चुकी थी, अपने सिपासलार के ज़ख्मी होने से इसकी रही सही ताकत भी जवाब देगी। जस्टिन जो एक कश्ती पर सवार होकर मैदान जंग से फरार हो गया के बाद कुंस्तांतीन ने बज़ाते खुद फ़ौज की ज़माम क़यादत अपने हाथ में ली। बादशाह ने बहुत कोशिश की कि मकामत से मायूस अपनी फ़ौज को साबित कदमी पर आमादा करे, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। जिस वक़्त कुंस्तांतीन मैदान जंग में अपनी फ़ौज की हिम्मत बढ़ाने की भरपूर कोशिश में मसरूफ़ था, ऐन इसी लम्हे सुल्तान मोहम्मद फ़ातह शमशीर बरा हाथ में लिए बड़ी जिगर सूजी से खुद दुश्मन पर हमला आवर कर रहा था और नसरानी फ़ौज के जज्बों को पस्त कर रहा था। उस्मानियों ने शहर के एक और हिस्से पर अपने हमले जारी रखे हुए थे और इनके बहुत से सिपाही फसीलों पर चढ़ने बल्कि बाज़ बुर्जों तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। बाब एड्रियल नोपल के फाटक पर मौजूद दफाई फ़ौज का खात्मा करके उस्मानी इस पर अपना झंडा लहरा चुके थे। रास्ता बनते ही उस्मानी लश्कर बड़ी तेज़ी से शहर में दाखिल होने के लिए कुंस्तांतीन के शहर के शुमाली फाटक पर जब उस्मानी झंडा लहराते देखा तो वो खुद भी मायूस हो गया और इससे यकीन हो गया कि अब दफ़ा बेसूद है। अपना शाही लिबास उतारा, आम सिपाही का लिबास पहना ताकि पहचाना ना जा सके और अपने गोरे से नीचे छलांग लगा दी और इस जगह सूजी से बरसरे बेकार हुआ कि बड़े बड़े बहादुरों का पता पानी हो गया और बिलाखर ये नसरानी बादशाह जवान मर्दी की तरह मैदान जंग में कत्ल हो गया। कुंस्तांतीन की मौत का सुनते ही जहां उस्मानी सिपाह के जोशो जज्बे में बेपनाह इजाफा हुआ, वहां दफा करने वाले नसरानियों के अज़ाइम पस्त हो गए। उस्मानी सिपाह मुख्तलिफ मकामात से शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गई। क़यादत ना होने के बाद दफाई फ़ौज के सिपाही भी फरार हो गए और इस तरह मुसलमान कुंस्तांतोनिया के शहर पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातह रहमतुल्लाह इन लम्हों में अपनी फ़ौज के साथ थे और अपने घोड़े की पीठ पर बैठते फतह की खुशी और दुश्मनों पर गलबा पाने में कामयाब होने की लज्जत को इनके साथ शेयर कर रहे थे। लश्कर के कायद उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे और वो जवाबन कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, करीम शहादा पर रहम फरमाएँ और मुजाहिदीन को शरफ़ इज़्ज़त अता करे। ये पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। पूरी उम्मत मिल्लत इस्लामिया को शुक्र करना चाहिए। शहर के अंदर बाज़ मकामात पर दफाई सुरंगें थीं, जिनकी वजह से बहुत से मुजाहिदीन शहीद हुए। शहर की ज़्यादातर आबादी कलीसियाओं की तरफ भाग गई। मंगल 20 जमादियुल अव्वल 857 मुताबिक 19 मई 1453 का सूरज अभी सर से ढला नहीं था कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातह शहर के वस्त में अपनी फ़ौज और कायदीन के दिलों में फिर रहा था। इनकी ज़बान पर बार बार ये कलमा जारी हो जाता था, माशाल्लाह। सुल्तान अपनी फ़ौज और कायदीन की तरफ मुतवज्जो होकर बोला,
تمہیں قسطنطنیہ کی فتح ہونے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، اور اس شہر کے خواتین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ بہترین فوج ہوگی۔ سلطان نے اپنی سپاہ کو اس شرف اور فتح کو مبارکباد دی اور انہیں قتل و غارت سے روک دیا۔ حکم دیا کہ لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا، ان پر احسان کرنا۔ پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا، حمد ثنا کی اور اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عاجزی و انکساری کا اظہار کیا۔ سلطان محمد فاتح کلیسیا آیا صوفیہ تشریف لے گئے۔ وہاں بہت لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بشپ اور وہ راہب بھی تھے جو ان کے سامنے ان کی نمازیں اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب سلطان کلیسیا کے دروازے پر پہنچے تو اس کلیسیا میں موجود نصرانی بہت ڈرے۔ ایک راہب نے اٹھ کر سلطان کے لیے دروازہ کھولا۔ سلطان نے راہب سے کہا، لوگوں سے کہو پرسکون رہیں، کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں اور اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ بات سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ بعض راہب کلیسیا کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے فاتح کے افدار گزر کو دیکھا تو باہر نکل آئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فاتح نے اعلان کیا کہ آج سے یہ کلیسیا مسجد ہے اور آنے والے جمعہ کا نماز اس میں ادا کی جائے گی، لہذا ضروری تیاری کر لی جائے۔ مزدوروں نے گرجا کو مسجد بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دیواروں پر لٹکتی تصویروں اور صلیبیوں کو اتار دیا گیا۔ پینٹنگ کر کے جو تصویریں دیواروں پر بنائی گئی تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ خطیب کے لیے ممبر بنایا گیا۔ کلیسیا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا یہ عمل اس لیے جائز تھا کہ شہر بذریعہ جنگ فتح ہوا تھا اور اسلامی شریعت میں اس کا یہی حکم ہے۔ سلطان نے نصرانیوں کو مکمل مذہبی آزادی دے دی۔ وہ آزادانہ مسیح شاعر پر عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے مذہبی رہنماؤں کا انتخاب بھی ان کی اپنی صوابدید پر تھا۔ ان کو اپنے رئیس منتخب کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ انہیں حق دیا گیا کہ وہ ان کے مالی معاملات کا فیصلہ ان کے رواج و مذہب کے مطابق کریں۔ سلطان نے یہ حق اپنی سلطنت کے دوسرے حصوں میں بھی دے رکھا تھا۔ کلیسیا کے مذہبی رہنما بااختیار تھے اور وہ مسیح برادری کے فیصلے ان کی دینی تعلیمات کے مطابق کرتے تھے۔ ان تمام سہولیات کے عوض ان لوگوں پر جزیہ لاگو کیا گیا۔ انگریز مورخ ایڈورڈ سپیلڈ کریسی نے اپنی کتاب عثمانی ترکوں کی تاریخ میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی عثمانی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سلطان محمد فاتح سے بغض و عناد و اسلامی فتح کے اس عظیم واقعہ سے اپنی دشمنی کی بنا پر سلطان کی طرف بعض ایسی چیزوں کو منسوب کیا ہے کہ جو قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکی انسائکلوپیڈیا 1980 نے بھی اسلام کے خلاف اپنے روایتی صلیبی کوکینہ کا ثبوت دیتے ہوئے سلطان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے قسطنطنیہ کے مسیحیوں کی غالب آبادی کو غلام بنا کر ایڈریانوپل کی منڈی میں بیچ دیا۔ حالانکہ تاریخ کے روشن حقائق یہ کہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے اہل قسطنطنیہ سے شفقت و رحمت کا برتاؤ کیا۔ اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قیدیوں سے حسن سلوک کریں، ان سے نرمی سے پیش آئیں۔ قیدیوں میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی دولت فدیہ میں دے کر آزادی حاصل کر لی۔ بالخصوص یونانی امراء و مذہبی رہنما۔ سلطان مذہبی رہنماؤں کے مجمع میں گیا اور ان کے خوف کو دور کیا اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ ان کے عقائد، نظریات، ان کے مذہبی قوانین اور ان کی عبادت گاہوں کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سلطان نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا نیا بشپ منتخب کر لیں۔ مسیحیوں نے اپنی صوابدیدی پر اجنادیس کو نیا بشپ منتخب کیا۔ اجنادیس بدترین منتخب ہونے کے بعد پادریوں کے ایک بہت بڑے جلوس میں سلطان کی رہائش گاہ پر آیا۔ سلطان نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، اس کی بڑی عزت افزائی فرمائی، یہاں تک کہ سلطان نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور مختلف دینی، سیاسی و معاشرتی موضوعات پر گفتگو کی۔ اس ملاقات کے بعد جب بشپ سلطان کی رہائش گاہ سے باہر آیا تو عثمانی ترکوں اور سلاطین بلکہ عام مسلمانوں کے بارے میں اس کے نظریات تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک مہذب، دیندار، راسخ العقیدہ، بلند انسانیت کے حامل اور مکمل بہادر انسان سے مل کر آ رہا ہے۔ رومی بذات خود اپنے بشپ سے کچھ کم حیران اور متاثر نہیں تھے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ انہیں قتل عام کا سامنا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہیں ہر طرح کی مکمل آزادی حاصل ہو گئی اور تھوڑی دن ہی گزرے تھے کہ لوگ اطمینان اور امن و سلامتی سے دوبارہ پہلے کی سی زندگی گزارنے لگے۔ عثمانی سلاطین شریعت کے بڑے پابند تھے، اس لیے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ اہم امور میں سے ایک تھا جس کے وہ حریص تھے۔ نصرانیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہر قسم کے تعصب اور ظلم سے پاک تھا۔ عثمانیوں کے دل میں بھی یہ
خیال نہیں گزرا ہوگا کہ عقائد و نظریات کی وجہ سے نصرانیوں کے ساتھ ظلم و عدی کا سلوک کروا رکھا جائے۔ عثمانی سلطنت میں نصرانیوں کے تمام فرقوں کو مکمل دینی حقوق حاصل تھے۔ ہر ایک فرقہ کا اپنا مذہبی رہنما تھا جو براہ راست سلطان کے سامنے جواب دہ تھا۔ ان فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ کا اپنا الگ دینی ادارہ تھا۔ ان کا اپنا چرچ اور اپنی خانقاہ تھی۔ کوئی ان کے مالی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں یہ آزادی بھی حاصل تھی کہ وہ جو زبان بولنا چاہیں بول لیں۔ نصرانیوں کے ساتھ سلطان محمد فاتح کا یہ سلوک اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر قائم رہنے کا نتیجہ تھا۔ وہ خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا تھا۔ دشمن کے ساتھ ان کے کریمانہ برتاؤ اور حسن سلوک سے تاریخ کی کتابیں بری پری ہیں۔